السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم امید ہے کہ ہمارے تمام ناظرین کرام خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ عز وجل آن لائن سوالات و جوابات کا سیشن لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج جو سامعین ناظرین نے سوالات کیے ان کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا فہیم مختار رضا صاحب اللہ جلوہ گر ہیں۔ جو سوال ناظرین نے کیے ہیں ان کے جوابات ہم حضرت سے لیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ آئیے تو اب بلا تاخیر ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں اور ہم اپنے سوالات و جوابات سلسلے کا آغاز کریں۔ ایک سوال ہمارے پاس کسی نے یہ کیا ہے کہ وہ کون سا سال تھا جب مسلمانوں نے 42 روزے رکھے تھے اور کیوں رکھے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ ناظرین و سامعین، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، جو آپ سے کسی نے سوال یہ شاید کیا ہوگا، ایسے سوالات جو ہے اعتراض کر کے وہ سوالات کرنا چاہیے جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں، فرض ہیں، واجب ہیں، جو مسائل ہمارے لیے ضروری ہیں۔ یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر نہ سیکھیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو سیکھ لیں گے اور وہ مسائل جو فرض ہیں یا واجب ہیں وہ یاد نہیں رہیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے پہلے ہمیں فرض و واجب کی طرف آنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول نے جو ہم پر فرض کیے ہیں، جو واجب کیے ہیں، جو چیزیں ہم پر ضروری کی ہیں، ہمیں وہ سیکھنا چاہیے، وہ پہلے ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ خیر، سوال ہوا ہے تو جواب بھی ضروری ہے۔ وہ 1935 میں جنوری اور دسمبر ملا کے 42 روزے مکمل ہوئے تھے، یعنی 30 دن جو ہے وہ جنوری کے اور 12 دن دسمبر کے۔ تو ایک ہی سال میں جو ہے وہ یہ انگریزی اس طریقے سے مہینے پڑے تھے، تو 30 روزے جو ہے وہ جنوری میں ہوئے تھے اور 12 روزے دسمبر میں ہوئے تھے۔ وہ 1935 میں ایسا ہوا تھا۔ اتنا ہی کافی ہے میرے خیال سے۔ آواز آپ کی نہیں آ رہی۔ ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ زکوٰۃ کب دی جائے؟ آیا کہ پورا سال ہونے کے بعد دی جائے یا اسی سال کے اندر دی جائے؟ دیکھیے، زکوٰۃ کے تعلق سے میں پہلے 3 چیزیں اولاً بیان کرتا ہوں۔ زکوٰۃ کی کنڈیشن کیا ہے، زکوٰۃ کی شرط کیا ہے۔ زکوٰۃ کی پہلے اگر شرط معلوم ہو جائے گی تو انشاءاللہ وہ سارے معاملے جو اس کے نیچے آتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ جو ہے وہ حاصل ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ کی شرط میں بیان کر دوں۔ زکوٰۃ کی شرط جو ہے، بعض نے 10 گنوائے ہیں، بعض نے 9 گنوائے ہیں، بعض نے جو ہے وہ 8 گنوائے ہیں، بعض نے 7 گنوائے ہیں۔ 8 شرائط جو ہے وہ میں گنواتا ہوں آپ کو، جو میں سمجھتا ہوں ضروری۔ سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، کہ جو غیر مسلمان ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ دوسرا ہے جو ہے وہ عاقل ہونا، عقل مند ہونا۔ غیر عاقل ہے، پاگل ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں دی۔ بالغ ہونا، بلوغ کی حد کو پہنچ جانا، کہ یہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے، شرط ہے اس کے لیے۔ اور اس مال کا مالک ہونا جو وہ زکوٰۃ میں دے رہا ہے، اور اس مال پر قبضہ ہونا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملکیت میں مال ہوتا تو ہے لیکن اس پر قبضہ نہیں ہوتا ہے، جیسے کسی کو اس نے دیا ہوا ہے اور فی الحال اس پر اس کا قبضہ نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور وہ مال جو ہے وہ نصاب کی حد تک ہونا، یعنی جو نصاب کی حد متعین ہے دور حاضر میں، جس اعتبار سے بھی، یعنی 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق بھی ہو گیا ہے۔ اس لیے اب دور حاضر میں
چاندی کے اعتبار سے یعنی 52.5 تولہ چاندی کے اعتبار سے ہی زکوٰۃ نکل رہی ہے، کیونکہ وہ اقل درجہ ہے، اور یہی جو ہے طے کیا ہے علماء کرام نے کہ سونا چاندی جب متعین کیا گیا تھا تو اس وقت جو ہے یہ دونوں کی قیمت برابر تھی، لیکن اب کافی فرق ہو گیا ہے، تو لہٰذا چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ نکلے گی، اور 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے وہ اس زمانے میں تقریباً 27,000 کچھ روپے بن رہی ہے، تو چاندی کا اس میں اعتبار کیا جائے گا۔ تو نصاب کی حد تک بھی پہنچنا یہ زکوٰۃ کی شرط ہے، اور حولان حول یعنی اس مال پر کہ جس پر زکوٰۃ ہے اس مال پر 1 سال کا گزر جانا، یہ بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کی کنڈیشن ہے، زکوٰۃ کی شرط ہے، اور وہ مال جو ہے وہ بڑھنے والا ہونا، وہ مال بڑھنے والا ہونا یعنی اس میں نقصان نہ ہو، فائدہ ہو، اور حاجت اصلیہ سے زائد ہونا، حاجت اصلیہ سے زائد ہونا، یہ بھی کنڈیشن آف زکوٰۃ میں ہے، زکوٰۃ کی شرطوں میں ہے۔ اچھا، یہ رہا پہلا۔ دوسرا، زکوٰۃ کن مال پر ہے؟ تو وہ 5 طریقے کے مال ہیں۔ پہلا ہے سونا، دوسرا ہے چاندی، تیسرا ہے پیسہ، اور چوتھا ہے مال تجارت، پانچواں ہے جانور، لیکن جانور کی جو شرطیں ہیں وہ مکمل طور پر نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ چیز جو ہے وہ خارج کیا جاتا ہے، لہٰذا 4 پر تو زکوٰۃ نکل گئی، سونا پر، چاندی پر، اور تجارت کے مال پر، اور پیسے پر۔ ان چیزوں پر زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی جائے گی، ان پر زکوٰۃ نکلے گی۔ تیسری ایک چیز ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کون ہیں، کہ زکوٰۃ کن کو دی جائے، تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں 10ویں پارے میں مکمل موجود ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفہ الی آخر۔ تو وہ بعض نے 7 گنوائے ہیں، بعض نے 8 گنوائے ہیں، میں مکمل بتا دیتا ہوں 8۔ پہلا ہے فقیر، دوسرا ہے مسکین، تیسرا ہے عامل، چوتھا ہے رقاب، پانچواں ہے غارم، اور چھٹا ہے اللہ کے راستے میں نکلا ہوا شخص، اور ساتواں ہے ابن السبیل، ہے نا، یعنی مسافر، اور آٹھواں بعض لوگوں نے یہ گنوایا ہے کہ ایسے کافر کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے کہ جو اسلام کی طرف اس کو لانے کے لیے، لیکن اب اسلام غالب ہو چکا ہے، لہٰذا یہ معاملہ ختم ہے۔ تو فقیر، مسکین، عامل، رقاب، غارم، اور فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ ہے کیا فقیر؟ اسے کہتے ہیں فقیر وہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور وہ سوال کرنے کی اسے اجازت دی گئی ہو فقہا اور علماء کی طرف سے، فقیر اسے کہتے ہیں۔ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ ہو، رہنے بہنے کے لیے مکان ہو، لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچ جائے اس کا معاملہ، یعنی 7.5 تولے سونے سے کم ہو، 52.5 تولہ چاندی سے کم ہو، مال تجارت وغیرہ بھی اس قدر نہ ہو کہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے، اسے مسکین کہتے ہیں۔ کہ میں مختصر بتا رہا ہوں۔ اور عامل جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے پر جو مامور ہوتے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم سے دینا ان کو جائز ہے۔ اور رقاب کہتے ہیں غلام، ایسا غلام کہ کسی کا وہ غلام ہو اور اپنی گردن چھڑانے کے لیے وہ کسی مالدار سے سوال کرے اور پھر وہ اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دے، تو وہ زکوٰۃ کی رقم دے کے وہ اپنے آپ کو آزاد کرا سکتا ہے۔ لیکن یہ سب معاملہ غلام وغیرہ کا تو بھی ہے نہیں اب۔ اچھا، غارم جو ہے وہ ایسا قرض میں مبتلا آدمی کے جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے، تو ایک وہ شخص جو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو ایسے شخص کو زکوٰۃ کی رقم دے کے اس کو قرضے سے سبک دوشی دلا سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جیسے کہ مجاہدین ہیں، اس میں طالب علم بھی شمار ہیں، اور طلبہ بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں، یہاں تک کہ طلبہ کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کا مواخذہ بھی کر سکتے ہیں، زکوٰۃ پر سوال بھی کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم مجھے، لیکن بعض غیور طلبہ ہوتے ہیں جو اس طریقے کے الفاظ نہیں کہہ پاتے، تو حالانکہ وہ سوال کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حالانکہ مسکین کو سوال نہیں کرنا چاہیے،
مسکین کو کوئی خود دے دے زکوٰۃ تو ٹھیک ہے، اور فقیر سوال کر سکتا ہے، زکوٰۃ کا سوال فقیر کر سکتا ہے، مسکین نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ابن السبیل ہے، ایک مسافر، یعنی اگرچہ وہ مالک نصاب ہے گھریلو اعتبار سے، لیکن اس وقت وہ مسافر ہے اور پھنسا ہوا ہے کہیں، اور لاک ڈاؤن میں تو ویسے کتنے لوگ ادھر ادھر پھنسے ہوئے ہیں، تو اور حالانکہ بہت مالدار وغیرہ ہیں وہ لوگ، لیکن اگر وہ پھنسے ہوئے ہیں اور کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کا معاملہ حل نہیں ہو پا رہا ہے، تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، ان کی ہیلپ اس پیسے سے کی جا سکتی ہے۔ یہ 3 بنیادی چیزیں میں نے بتائیں، اور اسی کے ضمن میں جو آپ نے سوال کیا، وہ سوال یہ ہے کہ اگر ایسا مال کہ جس پر سال پورا نہ ہوا، یعنی جو اس کی شرط ہے سال کا پورا ہونا، اور پہلے اس نے زکوٰۃ نکال دی، تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ تو زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی، اور اگر اس نے فرض کر لیں کہ اس پر 60,000 روپے کی زکوٰۃ تھی، اس نے یہ سوچا کہ مجھ پر 50,000 کی زکوٰۃ ہے، اس نے 6 مہینہ پہلے ہی نکال دیا، اب جب سال کا اینڈ ہوا، آخر ہوا، اس نے جب جوڑا تمام چیزوں کو تو 60,000 کی نکل رہی تھی، اب وہ 60,000 روپے میں جو کم پیسے پڑ رہے تھے اس کی زکوٰۃ نکال دی۔ اس طریقے سے جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ پہلے ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس کا جو معاملہ ہے وہ اسی سے لگے گا جب سال کا اینڈ ہوگا۔ ناظرین اکرام بھی اگر ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہماری میل آئی ڈی اور موبائل نمبر اسکرین پر جاری ہے، اپنے سوالات کو ہماری میل آئی ڈی یا موبائل نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔ 1-2 منٹ جاتے ہیں۔
جی جی اذان ہو رہی تھی لیکن یہاں پر اذان کی آواز نہیں آ پا رہی تھی، شاید لاؤڈ اسپیکر سے بھی کچھ پرابلم غالباً لگ رہی تھی کہ کبھی آ رہی تھی کبھی نہیں آ پا رہی تھی، تو معلوم ہی نہیں ہو پایا کہ اذان ہو رہی ہے۔ جی 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 زکوٰۃ کا مسئلہ بھی آپ بیان کر رہے تھے تو ذہن میں ایک بات اور آئی، ضمن میں اس کو بھی جلدی سے عرض کروں گا۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دے سکتے، یہ تو میں نے ابھی بتایا، زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دے سکتے، اس بارے میں جو ہے وہ پہلے تو یہ سمجھیں کہ جو لوگ مالک نصاب ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے مطلق، اور وہ حضرات کچھ ایسے حضرات ہیں جو مالک نصاب نہیں ہیں اور ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جیسے شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی جو ہے وہ شوہر کو نہیں دے سکتی، اور ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور ان کے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اصول میں جہاں تک بھی پہنچ جائے معاملہ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، فروع میں بیٹے کو اور الی آخر ان کے بیٹے کو، ان کے بیٹے کے بیٹے کو الی آخر زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے اور ایک چیز کا اور فرق رکھنا چاہیے، سید کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید اگرچہ جو ہے وہ مالک نصاب نہیں ہے اور وہ غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور اس کو زکوٰۃ کی رقم کا استعمال اس کے لیے جائز نہیں، یہ خیال رکھنا چاہیے۔ جی ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ محراب جو ہے یہ مسجد میں داخل ہے یا خارج؟ دیکھیے اس تعلق سے یہ بہت لمبا موضوع ہے، بہت وسیع موضوع ہے اور جماعت کا وقت قریب ہے، تو اس لیے میں بہت تیزی کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کر دوں۔ اس میں دیکھیے ہمیں 5 چیزیں غور کرنا ہے۔ مسجدوں کی محراب کی شرعی حیثیت کیا ہے، مسجدوں کے محراب کس نے بنوائے، محراب کا لغوی معنی کیا ہے، قرآن مجید اور احادیث میں محراب کا لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے نا، اور جو ہے وہ طاق نما جو شکل ہے، جو محراب کے طاق کی طرح جو بنایا گیا ہے، یہ جو ہے وہ کس نے بنوائے، اور مسجد نبوی میں بھی اس طریقے کی شکل بنی ہوئی ہے، لہٰذا یہ کس نے بنوائے۔ تو سب سے پہلے میں اس بارے میں بیان کروں کہ قرآن پاک میں 5 جگہوں پر تقریباً محراب اور محارب کا لفظ آیا ہے، اور تقریباً ہر جگہ پر معنی جو ہے وہ حجرے اور کمرے کا ہے، حجرہ اور کمرہ وہاں معنی مراد ہے، غرفہ جسے کہتے ہیں فارسی میں غرفہ۔ جہاں میں ایک 2 آیت پیش کر دیتا ہوں، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 37 ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، یہاں پر بھی جو ہے وہ معنی کمرہ اور محراب، کمرہ جو ہے اور غرفہ ہے۔ اور اس طریقے سے سورہ مریم میں آیت نمبر 11 ہے، فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوه بکرۃ وعشیہ، یہاں پر بھی جو معنی ہے وہ معنی غرفہ ہے، کمرے کا معنی ہے، حجرے کا معنی۔ احادیث میں جو محراب کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، یہ قرآن کا میں نے بتایا، احادیث میں جو استعمال ہوئے وہاں پر کئی معنی میں یہ مستعمل ہے، یہ جو ہے کمرے کے معنی میں بھی ہے اور جنگ جو کے معنی میں بھی ہے، کہ حربہ جسے بولتے ہیں کہ یہ فلاں حربہ ہے، یہ فلاں حربہ ہے، تو وہ جنگ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جنگ جو کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، صدر المجلس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، صدر البیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی گھر کا ایسا حصہ جو سب سے مقدم ہو اس کو صدر البیت کہتے ہیں، اور اور بیت میں مسجد بھی شمار ہے، لہٰذا اس کا جو اگلا حصہ ہے، مقدم حصہ ہے، وہ محراب ہے اور اس کو صدر المسجد بھی کہتے ہیں۔ تو اس معاملے میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے مسجد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مسجد حقیقی اور ایک مسجد صوری۔ مسجد حقیقی کیا ہے کہ جس جگہ کو اللہ کی عبادت کے لیے، سجدے کے لیے کسی نے وقف کر دیا ہو، وہاں پر جو ہے وہ ہم عبادت کریں، اسے کہتے ہیں مسجد حقیقی۔ مسجد صوری جو اس پر عمارت وغیرہ تعمیر کر دی جائے اس کو کہتے ہیں مسجد صوری۔ اسی طریقے سے اسی پر قیاس کرتے ہوئے محراب بھی 2 قسم کا ہے، ایک محراب حقیقی
اور ایک محراب سوری. محراب حقیقی جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت، اور محراب سوری جو ہے جو طاق نما ہے یہ حضور کے زمانے سے ثابت نہیں ہے، اور اب لوگ اسی کو محراب سمجھنے لگے ہیں، یعنی وہ جو طاق نما بنتا ہے اسی کو لوگ محراب سمجھنے لگے. اب اس میں جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ یہ طاق نما محراب زمانہ رسالت میں موجود تو نہیں تھا. میں نے بتایا مسجد نبوی ہو یا کوئی بھی مسجد ہو وہاں جو ہے وہ ایسا نہیں تھا. اب جو ہے وہ اس تعلق سے دلائل بہت ہیں، میں 2 دلیلیں پیش کر دیتا ہوں. امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے پہلے جلد کے صفحہ نمبر جو ہے 756 پر یہ لکھا ہے: من حیث انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم لجنب المنبر ولم یکن لہ لمسجدہ محراب. اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں محراب کا وجود نہ تھا. محراب یعنی یہاں پر مراد وہی لے رہے ہیں وہ جو طاق نما محراب، وہ موجود نہیں تھا. اسی طریقے سے امام بدر الدین عینی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 410 پر لکھتے ہیں: لم یکن لمسجدہ محراب. حضور کے زمانے پاک میں محراب نہ تھا، یعنی طاق نما محراب نہ تھا. اب ایک سوال یہ ہے کہ طاق نما محراب پھر کے بنوایا کس نے، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ تو اس بارے میں جو ہے وہ امام ابن نجار بغدادی نے اپنی کتاب الدرۃ الثمینہ فی اخبار المدینہ کے صفحہ نمبر 160 پر لکھتے ہیں: ماتا عثمان بن عفان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ولیس للمسجد شروفات ولا محراب فاول من احد الشروفات والمحراب عمر بن عبد العزیز. اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت سیدنا عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم کے زمانے سے یہ باضابطہ جو ہے وہ کنگرے وغیرہ اور محراب وغیرہ بنے. اور ایک دلیل میں اور پیش کر دیتا ہوں. مسجدوں کی محراب کی جو ہے وہ ساری حیثیت میں نے بیان کر دی ہے، اور اس بارے میں ایک دلیل اور دے دوں. امام سمودی اپنی کتاب میں وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ جلد نمبر 2 صفحہ 98 پر لکھتے ہیں: اول من احدث المحراب والشروفات عمر ابن عبد العزیز. یعنی یہ جو محراب اور شروفات کا جو معاملہ ہے یہ حضرت عمر ابن عبد العزیز کے دور سے شروع ہوا. اب ایک سوال اس میں یہ ہے کہ پھر یہ محراب کا مقصد کیا ہے؟ جب یہ زمانہ رسالت میں نہیں تھا تو بعد میں کیوں بنایا گیا اس کو؟ تو اس کے بہت سارے مقاصد ہیں. اس میں ایک مقصد یہ ہے کہ امام جو ہے وہ امام ہوتا ہے، لہذا امام ممتاز دکھے، اس لیے جو ہے وہ اس کے لیے محراب کی شکل باضابطہ بنی. اور پھر وہ صف جو کہ امام کے کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ صف مکمل مطلب اس میں کافی جگہ بچ رہی تھی، تو اس کے لیے اس طریقے سے بنا دیا گیا تاکہ جو ہے وہ پوری صف خراب ہونے سے بچ جائے اور امام جو ہے اس میں کھڑا ہو جائے. اور محراب کا ایک مقصد اور ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ مطلب کہ امام جو ہے ایسے کھڑے ہو کہ بعض نے یہ کہا کہ وہ اس طریقے سے کھڑے ہو کہ ممتاز نہ لگے، یعنی وہ الگ مقام پہ نہ کھڑا ہو. اور محراب کو جو ہے وہ الگ مقام شمار کیا گیا ہے، فقہاء کرام نے اس کو الگ مقام شمار کیا ہے، مسجد کے الگ مختلف حصہ اس کو شمار کیا ہے. تو کہا کہ اس لیے وہ جب وہاں کھڑا ہو تو اس کے پیر کے کچھ حصے باہر نکلے ہوں اور سجدہ جہاں پر کرے وہ محراب میں کرے. یہی امام اعظم کا قول ہے. امام شیبانی امام اعظم کا موقف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اپنی کتاب الاثار میں صفحہ 186 روایت نمبر 103 پر ذکر کیا ہے: نحن فلا نرى باسا ان يقوم بحياء لطاق ما لم يدخل فيه اذا كان مقامه خارج فيه وسجوده فيه. یعنی جب وہ نماز پڑھے تو سجدہ جو ہے وہ محراب میں کرے اور وہ اس کا کچھ خارج جو ہے وہ ہال میں ہو جو کہ مسجد حقیقی ہے، اور وہ جو محراب ہے وہ اس میں سجدہ کر لے یا اور بھی جسم کا اس کا حصہ جو ہے اس میں رہے، لیکن کچھ حصہ جو ہے اس کا اس محراب سے باہر رہے. اور اگر کوئی شخص مکمل طور پہ محراب میں ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے فقہاء کرام نے کہا کہ ایسا عامل جو ہے وہ اس نے مکروہ کام کیا. اور مکروہ کیوں کیا یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، اور مکروہ اس بنا پر ہے کہ وہ مسجد کے خارج میں ہے.
ایسا بالکل نہیں ہے، یہ مسجد کے خارج ہونے کی وجہ سے وہ مکروہ نہیں ہے، بلکہ وہ محراب مسجد کا حصہ ہی ہے، اور وہ مطلب مشابہت یہود کی بنا پر، کیونکہ جب وہ اپنا امام کسی کو بناتے تھے تو وہ بالکل الگ مختلف مقام پر امام کو کھڑا کرتے تھے، جس سے یہ لگتا تھا کہ یہ ان کی عبادت کرنے کی شکل ہے. تو اس شکل سے بچنے کے لیے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ مسجد کے ہال میں ہونا چاہیے اور کچھ حصہ جو ہے وہ محراب میں ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ میں نے کچھ باتیں میں نے اس تعلق سے بتا دی ہیں، اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں اس میں نہیں جانا چاہیے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ بھی مسجد کا حصہ ہی ہے اور اس کو مسجد کے حصے سے باہر نہیں سمجھنا چاہیے. ماشاءاللہ بہت ہی خوب عمدہ طریقے سے آپ نے اس کی وضاحت فرما دی ہے. اور آپ کے یہاں نماز کا وقت ہو رہا بالکل ہوگا. ایک منٹ کیا ہے، اور مجھے نماز پڑھانی ہے، تو میں نکلتا ہوں پھر انشاءاللہ، ہے نا. جی 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 آپ اجازت ہے. تو یہ آج کا سلسلہ تھا جو ہم چلا رہے تھے، اور ہمارے ساتھ جواب دینے کے لیے حضرت مولانا فہیم اختر صاحب اللہ جلوہ گر تھے. ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ طریقے سے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے. ماشاءاللہ ہمارے پاس کمنٹس موصول ہو رہے ہیں اس سلسلے کے حوالے سے. ہمارے مولانا امیر حمزہ سکندری صاحب اللہ فرما رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ تعالیٰ آپ کو فرمائے، آمین. ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ طریقے سے لوگ تاثرات عطا فرما رہے ہیں. تو آپ بھی دعا فرمائیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک عظیم شخصیت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.